سعید جی اللہ بھائی السلام حسان. علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ سر، آپ نے مجھے موقع دیا. جی کیا کہیں گے؟ سر میرا ایک سوال ہے. میں سب جی کے اسٹریمز سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں، اور مطلب اس پر مطلب غور و فکر بھی کرتی ہوں. تو مجھے جی زیادہ قرآن اور حدیث کا تو اتنا علم نہیں ہے، لیکن اچھا جو میں نے خدا کے بارے میں مطلب اللہ کے جو صفات پڑھے ہیں اس کا مجھے علم ہے، اور جی باقی قرآن اور حدیث کا مجھے اتنا زیادہ وہ علم نہیں ہے. تو میں سب اچھا کے اسٹریم پر جاتی ہوں اور مطلب سنتی ہوں اور غور و فکر بھی کرتی ہوں. تو میں آپ کی اسٹریم دیکھ رہی تھی، جی تو جس میں آپ نے مطلب وہ آپ بتا رہے تھے کہ اللہ جو ہے وہ جھوٹا ہے اور کمزور ہے. تو سر میرا ایک سوال ہے آپ سے، ہمم کیا جی صرف اللہ ہی مطلب جھوٹا ہے اور کمزور ہے، یا باقی جو جتنے دھرم کے لوگ مطلب الگ الگ خداؤں کو فالو کرتے ہیں، یا یہ بھی مطلب فیک خدا ہے؟ نہیں، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا ہے کیا، خدا کہتے کسے ہیں؟ آپ کی ہوں نظر میں خدا کیا ہوتا ہے؟ میری نظر میں جس نے یہ کائنات بنائی اور ہمیں بنایا. اچھا، کس نے بنایا؟ جو کون ہے وہ؟ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے مطلب یہ کائنات اور انسانوں کو بنایا ہے. کہاں یہ دعویٰ کس نے کیا، کہاں کیا؟ قرآن میں. اللہ نے جی دعویٰ جی کیا؟ جی جی. کہاں قرآن کی کون سی آیت میں یہ دعویٰ ہے؟ آم، اللہ کا دعویٰ بہت ہے، اللہ نے دعویٰ کیا ہے. جی جی. تو بتائیے قرآن کی کوئی ایک آیت جس میں اللہ نے دعویٰ کیا ہو. اللہ نے. ہاں تو اللہ مطلب قرآن میں سے تو ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اور اس کے صفات کو. تو نے قرآن میں ہی دیکھیے اللہ نے بتایا کہ وما خلقت نے الجن والانس، اور ایسے بہت سے آیات ہیں. دیکھیں، آپ نے کہا کہ اللہ نے بنایا ہے، جی جی. تو اللہ کا دعویٰ کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ کا. آپ ایک تو کہہ رہی ہیں کہ اللہ، تو اللہ کا دعویٰ قرآن میں کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ تو مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے؟ نہیں، میں ابھی میں نے وہ نہیں کہا نا. آپ کا یہ ہوں دعویٰ ہے کہ آپ نے یہ ہوں کہا کہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے قرآن میں کہ اس نے یہ کائنات اور انسان کو بنایا. تو یہ ہوں. دعویٰ اللہ کی طرف سے کہاں ہے قرآن میں؟ تو کہاں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، جیسے ایک آیت ہے وما خلقت الجن والانس، اور ایک اس میں اللہ ہے؟ اللہ بہت ہے اس میں؟ اللہ ہے؟ تو بہت سی جگہ یہ بھی تو ہے نا، اللہ بتا رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. میں مطلب کہاں بتا رہا ہے؟ نہیں بتائیے کہاں بتا رہا ہے؟ اللہ نے کہا اللہ نے لوگوں سے کہا ہم لوگوں سے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اللہ نے ہم سے کہا کس آیت میں کہا؟ کون سی آیت میں؟ کون سی آیت میں؟ تو جی قرآن میں مطلب جو کچھ ہے، تو آپ یہ کہہ رہے کہ وہ اللہ کا نہیں ہے مطلب؟ نہیں، میں نے تو ابھی فی الوقت وہ بات نہیں کہی نا. آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں تو اس کا یہ دعویٰ آپ کا ہے نا کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، قرآن میں ایسی کون سی آیت ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے؟ کہاں ہے کون سی آیت؟ تو مجھے تو زبانی نہیں یاد، لیکن میں پڑھتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے. نہیں دیکھیں، آپ کا دعویٰ تو بڑا اسپیسیفک ہے نا. ہوں آپ دعویٰ بہت اسپیسیفک کر رہی ہیں، تو میں اسی اسپیسیفک دعوے کی دلیل پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات قرآن میں کس آیت میں آئی ہے، کہاں ہے؟ تو اگر قرآن مطلب نبی کا لکھا ہوا ہوتا تو پھر نبی میں خود نے تو ایسا خدا کچھ بھی نہیں کہتا کہا. نا کہ میں نہیں خدا ہوں، دیکھیے، میں اللہ ہوں. نہیں دیکھیں، میں ابھی فی الوقت وہ نہیں کہہ رہا ہوں نا. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ ہوں، یا میں کائنات کا بنانے والا ہوں، میں انسان کا بنانے والا ہوں. یہ بات اللہ نے کہاں کہی؟ سوال بہت سمپل ہے، کیونکہ آپ کا دعویٰ تو یہی ہے نا. تو اپنے اس دعوے کی دلیل دیجئے کوئی ایک آیت پیش کر کے پورے قرآن میں. کہاں ہے؟
جی ویسے تو میں قرآن سے آپ کو بہت مطلب بتا سکتی ہوں اللہ کے بارے میں اللہ کی بات دیکھیں، بات وہی ہے نا، اللہ نے خود سے کہاں کہا ہم انسانوں سے کہ جو ہے میں اللہ ہوں اور میں نے اس کائنات کو بنایا، میں نے انسان کو بنایا، اللہ نے کہاں کہا؟ ایسی کوئی ایک آیت ہے پورے قرآن میں؟ تو جتنی بھی آیت ہے قرآن میں وہ تو اللہ ہی نے کہی ہے نا، نبی سے مخاطب ہو کر دیکھیں آپ کو ایسا بتایا گیا ہے نا، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ واقعی ایسا ہے؟ یہ صرف آپ کو بتایا گیا اور آپ مان بیٹھی، آپ کی اپنی ذاتی کو اس میں غور و فکر کہاں ہے؟ آپ نے بار بار یہ کہا ہے کہ آپ نے غور کیا ہے، تو میں اسی لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے غور کیا ہے واقعی، کہ ایسی کوئی ایک آیت پیش کر دیں جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ اے لوگو میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے، میں نے کائنات کو بنایا ہے، میں نے انسان کو بنایا ہے۔ کیا اللہ ایسا کہہ رہا ہے کہیں پر؟ کہیں کہہ رہا ہے؟ کہیں کوئی ایک آیت پورے قرآن میں ایسا کہیں کہہ رہا ہے اللہ؟ بولیے۔ تو میں نے تو آپ سے کہا مجھے زبانی یاد نہیں ہے کہ کہاں پر کہا ہے اللہ نے۔ دیکھیں آپ کا دعویٰ تو یہی ہے نا، وہ تو میں کم سے کم دیکھ کر اپنے اس نکال دعوے کی، سکتی ہوں نا۔ ٹھیک ہے آپ نکالیے، آپ دوبارہ آئیے، میں نے آپ سے جو کچھ کہا، کیونکہ آپ کا جو دعویٰ ہے بڑا اسپیسیفک ہے نا، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو اللہ نے کہا کہ یہ اس کائنات کو بنانے والا وہ ہے، اللہ نے کہا، اور اللہ نے انسان کو بنایا۔ ایسی کوئی ایک آیت ہے پورے قرآن میں؟ ہے کوئی ایک آیت ایسی؟ بتائیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم اس ایکم میں احسن اللہ عملا، کہاں اس ہے؟ میں تو ارے میری بہن، اس میں تو غائب ہے، الذی کا الذی جب کہتے ہی وہ غائب ہو گیا، اللہ نے خود کہاں کہا؟ تو اگر یہ نبی کا ہوتا تو نبی خود کہتا نا کہ میں نبی کی خدا بات ہوں، ہی میں نہیں کر رہا ہوں اللہ نا، ہوں۔ دیکھیں نبی کی بات فی الوقت نہیں ہو رہی ہے، جب آپ نبی کی بات کریں گے تو وہاں سوال کچھ دوسرا ہوگا۔ آپ پہلے اپنے اللہ کو اس سے ثابت کیجیے قرآن سے جس میں اللہ خود کچھ کہہ رہا ہو ہم انسانوں سے، وہ میں ہم انسانوں سے۔ نکال کر پھر اگلی سٹریم میں آپ کو ٹھیک ہے دکھا آپ دوں گی۔ ضرور نکالیے، لیکن دیکھیں میرا ابھی سوال ابھی آپ میرے آپ نے ذہن میں رکھیں، میرے سوال کو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں کہہ کچھ رہا ہوں اور آپ نکال کے کچھ اور لائیں گے، ایسا نہیں۔ میرا سوال، کیونکہ آپ کا جو دعویٰ ہے، میں آپ ہی کے دعوے کی بنیاد پر میں نے یہ سوال کیا ہے، میرا سوال ہے آپ میرے سوال کا جواب جو ہے قرآن سے لے آنا، جی جی ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں نے یہ سوال آپ کے میں دعوے کی آپ کا بنیاد سوال پر مجھے کیا ہے۔ سمجھ آ گیا ہے، میں ویسے ہی آپ کو سمجھ نکالوں آ گی۔ گئی نا؟ جی ٹھیک ہے، جی اگر آپ کو میرا سوال سمجھ آ گیا ہے تو جی پھر جی ظاہر بات ہے میرے سوال کا جواب آپ قرآن سے لے آنا۔ میں ایک بار جی پھر اپنا سوال دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی ذہن نشین ہو جائے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے۔ دیکھیں میرا سوال یہ ہے، کیا پورے قرآن میں ایسی کوئی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے خود یہ کہا ہو کہ میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے؟ میں نے، یعنی اللہ خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کائنات کو بنایا ہے اور میں نے ہی انسان کو بنایا ہے، جی ایسا ٹھیک ہے۔ کوئی ایک دعویٰ ہے؟ اس طرح کی کوئی ایک آیت ہے قرآن میں؟ وہ میں دیکھ کر نکال سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے آپ جو ہے غور سے دیکھیں، آرام سے دیکھیں، ایک ایک آیت پر غور کریں، اس کے بعد میں پھر آپ دوبارہ آئیے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم جو لیکن ہے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا جو میں کون نے سے آپ سوال سے کا؟ کیا۔ میں کیا نے یہ سوال؟ آپ کو بتایا کہ اگر اللہ اصل میں خدا نہیں ہے اور وہ مطلب آپ کہہ رہے کہ جھوٹا ہے اور کمزور ہے، وہ ہے یہ ہے، تو کیا جو باقی مذاہب کے لوگ اپنے اپنے خداؤں کو مانتے ہیں کیا یہ بھی جھوٹے اور فیک اور کمزور ہیں؟ ظاہر بات ہے یا جتنے مذاہب ہیں سارے، سنیے دیکھیں جتنے مذاہب ہیں سارے کے سارے مین میڈ ہیں، سارے کے سارے۔ دیکھیں کوئی بھی جو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کسی خدا کے بارے میں جو کچھ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ایسا ہے، یہ اس نے جو ہے وہ سپر کانشیس ہے جس نے کائنات کو بنایا، ٹھیک ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں جانتا وہ کون ہے، وہ کیا ہے، میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟
एक जो भी मिनट है, सर, जो भी होगा ठीक है, वो उसकी जगह है, वो अपना काम कर रहा है और मैं अपनी जगह हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। मुझ में और उसमें कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। झगड़े सारे जो है कितने कहां से हो रहे हैं, उसके मानने वालों की तरफ से हो रहे हैं। हर शख्स अपने अपने तौर से उसको समझता है, उसका तसव्वुर अपने जहन में बिठाता है और उसकी बुनियाद पर सारे झगड़े होते हैं दुनिया में। समझ रहे हैं बात? तो झगड़े फिर आप मानने वालों की तरफ से हैं। जी जी तो एक और सवाल मेरा ये है आपसे कि जैसे क्रिश्चियन सब कह रहे हैं, जितने एक्स मुस्लिम है, कि कुरान में मतलब काफिर कहा गया है ना, तो जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, तो कुरान में इन लोगों का भी बहुत ज्यादा तस्करा आया है ना, क्रिश्चियन लोगों का। जी। तो मतलब नसारा का इन आया है, लोग, नसारा, नसारा क्रिश्चियन जी, यानी नसारा का। जी हाँ जी मैं जी क्रिश्चियन इसलिए बोलो कि जो बाकी सुन रहे हैं इसलिए। तो जी हाँ बोलिए। जो इन लोगों का मतलब तस्करा आया है, तो इन जी लोगों को तो मतलब कुरान से कोई मसला नहीं है कि हमें काफिर कहा गया है, हमें वो कहा गया है, ये कहा गया है। तो ये मसला सिर्फ मतलब सनातनियों को क्यों है कि हमें काफिर कहा गया है? कुरान में तो नहीं मतलब क्रिश्चियन लोगों को सुनिए, भी कहा गया है। नहीं नहीं नहीं, क्रिश्चियन लोगों का ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन के हम्म बारे में मतलब वहां कुरान ये कहता है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम। हम्म उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह है। हम्म उन लोगों ने कुफ्र किया, हम्म आप समझिए। यानी हम्म अल मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह है, जिन लोगों ने ये कहा उन्होंने कुफ्र किया। कुरान ये कह रहा है, समझ आई आपको बात? जी जी। लेकिन कुरान के मुताबिक जब आप कुरान का मुताला करते हैं, उसके टेक्स्ट का, तो आप हम्म इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो कोई अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताब पर और उसकी आखिरत पर ईमान लाता है वो मोमिन कहलाता है, और जो ईमान नहीं लाता वो काफिर कहलाता है। हम्म मोमिन और काफिर एक दूसरे की जिद हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में आए हैं कुरान में, हम्म ठीक है। यानी एक तरफ मोमिन है, एक तरफ काफिर है। कुरान क्या हम्म करता है, कुरान का लिखने वाला इंसान को या इंसानियत को दो हिस्सों में बांट देता है। हम्म एक हिस्सा जिसको वो मोमिन कहता है और दूसरा हिस्सा वो उसको काफिर कहता है। हम्म पूरे का पूरा कुरान इसी ईमान और कुफ्र की बुनियाद पर जो है घूम रहा है। हम्म कुरान के लिखने वाले ने पहले इंसानियत को दो हिस्सों में बांट दिया, उसके बाद हम्म उसका एक तरफ जो है वो सारे इनामात, सारे इकरामात वो मोमिन के लिए रखता है, और काफिर के लिए कुछ भी नहीं, कोई रहम नहीं, कोई जो है करम नहीं, कोई जो है कोई बख्शिश नहीं, कोई 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 इनाम नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया में भी उसके लिए जिल्लत है, रुसवाई है, और आखिरत में भी उसको जो है हमेशा के लिए जलना है। जी 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 सचवाला जी, जी हमारी मोहतरमा बहन जो सवाल पूछ रही है, जी तो उसका तो एक तो ये है कि दुनिया में जितने भी खुदाओं के तस्वुर अभी तक इंसानों ने पेश किए हैं, वो कंफर्म हो चुके हैं कि ये तस्वुर इंसानों का बनाया हुआ है। ऐसा जी कभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि खुदा का ये मैसेज है इंसानों के लिए और ये कंफर्म हो गया कि हाँ ये खुदा का है। ऐसा आज तक नहीं जी। हुआ, ये हमारा समझना है। मेरा और सवाल एक बात असल याद रखिए, असल में ये एक हम्म जी बोलिए, आप बोलिए। मेरा सवाल असल में ये था कि मैं तो खुदा मतलब ये मानती हूँ कि खुदा का कोई वजूद है, इस धरती का बनाने ठीक वाला कोई ना कोई है, ठीक है, लेकिन वो मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं बहन, मैं आप ही के हम्म साथ हूं, मेरा सवाल मैं पूरा नहीं हुआ आपकी बात सर। का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन देखें जब मैंने कुरान उनका का सवाल मुताला होने किया। दीजिए। जी हम्म हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो जब अगर खुदा का कोई वजूद है और जो मैंने सिफात पढ़े हैं, तो उससे ये लग रहा है कि जो खुदा है वो इंसान नहीं है, मतलब जिसके अल्लाह में जो सिफात है, तो वो कोई कहाँ क्या तो सिफात है अल्लाह की? अल्लाह की क्या सिफात है कुरान में, आपको पता है? अगर आपने जी कुरान को पढ़ा है तो कुरान अल्लाह के लिए चेहरा भी बताता है, अल्लाह के हाथ हम्म भी है, उसकी कलाई हम्म भी है, उसकी पिंडली भी है, वो कस्में भी हम्म खाता है, वो गुस्सा भी होता है, वो नाराज भी होता है, हम्म वो पर्दे में धोखा भी भी रहता देता है है, वो। वो मजाक भी करता है, वो किसी के दिलों का मर्ज बढ़ाता भी है, हम्म वो जलाता भी है, वो जो है दहशत भी करवाता है, वो हम्म जो है कर्जा भी मांगता है, वो मदद भी मांगता है, वो हम्म लोन भी लेता है। ये क्या है? खुदा ऐसा होता है? ऐसा होता है खुदा? हम्म
تو سچوالا جی سر، تو لون تو ہمارا خدا تک نہیں پہنچتا نا، ہم تو وہ غریبوں کو دیں گے تو اس کا ہمیں اجر ملے گا. دیکھیں بات یہی ہے نا ہوں کہ وہ کیوں، دیکھیں آپ نے دیکھا کہ جو ہے اللہ کا گھر کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں اللہ کا گھر؟ کیا مسجد ہوتا ہے؟ مسجد. اچھا، ہوں جب ایک طرف تو آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، ہوں چاند ستارے سورج پتھر پہاڑ دریا کیا کیا سب کچھ بنا ڈالے، لیکن اللہ اپنا گھر نہیں بنا سک رہا. ہوں اور تو اور بھائی مسجد کو چھوڑیے، اس کا کعبہ جس کو بیت اللہ کہا گیا، اللہ کا گھر، پوری دنیا میں ایک ہی گھر ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، بیت اللہ، اور اس کو بھی کون بنا رہے ہیں؟ انسان بنا رہے ہیں. ارے بھائی پھر اللہ کہاں ہے؟ بھائی اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے. ارے بھائی سب کچھ بنانے والا یہ دعویٰ کوئی اور کر رہا ہے، لیکن اللہ خود اپنا گھر نہیں بنا سک رہا. اس کے گھر کو لوگ بنا رہے ہیں. لوگ اس کے گھر کو بنانے کے لیے لوگوں سے چندے لے رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ بھائی ذرا جو ہے ہمیں بھیک دے دو یار. چندہ کیا ہوتا ہے؟ بھیک ہوتی نا چندہ. اور ہوتا کیا ہے؟ لوگوں سے خیرات مانگی جاتی ہے کہ بھائی ذرا کچھ پیسے ڈال دو یا ڈبے میں. آپ 10 روپے ڈالیں، کسی نے 20 ڈالے، کسی نے 50 ڈالے. سب لوگ اپنی جو ہے مطلب اپنی سکت سے جو ہے 10 20 50 25 ڈال کر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. اور اللہ کیا ہے؟ پوری کائنات کو بنانے والا، سورج چاند ستارے سارے بنانے والا ہے، لیکن اس کا گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے بھیک منگوا رہا ہے. اللہ ایسا ہوتا ہے؟ اللہ ایسا ہوتا ہے؟ سوچئے. تو اگر اللہ خدا نہیں ہے تو پھر آپ کے خیال میں کون ایسا ہو سکتا ہے جو خدا ہے، جو اصل بنانے والا ہے؟ گھر کسے کہتے ہیں؟ گھر کسے کہتے ہیں؟ اگر میرا گھر ہے تو میں میرے گھر میں رہتا ہوں، اس لیے میں اس کو گھر کہتا ہوں نا. اللہ کا گھر یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. نہیں، اللہ کا نہیں، گھر ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے تاج محل بھی بنایا، میں نے جو ہے چار مینار بھی بنایا، قطب مینار بھی بنایا، سب کچھ میں نے بنایا، میرا دعویٰ ہے. اس کے بعد میں جو ہے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوں، یار جو ہے ذرا میرے کچھ پیسے دے دو یار، مجھے میری جھوپڑی بنانی ہے، ذرا مجھے جھوپڑی بنا کے دے دو. تو سامنے والا کیا کہے گا؟ ارے یار تو دعویٰ ہے کہ تو کر رہا ہے کہ تو نے تاج محل بنایا، تو نے جو ہے قطب مینار بنایا، تو نے لال قلعہ بنایا، اور تیری اپنی جھوپڑی بنانے کے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. لوگ یہی کہیں گے نا مجھے، اور کیا کہیں گے؟ اور کیا کہیں گے بولیے. تو ہم جو گھر بناتے ہیں تو ہم اس کو اپنے رہنے کے لیے بناتے ہیں، لیکن جو مسجد ہے وہ تو اللہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے نا، وہ تو صرف عبادت کی جگہ ہے. گھر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ گھر کیوں کہتے وہ ہیں؟ تو ہم اللہ کے لیے نہیں بنا رہے، اپنے لیے بنا کس رہے کے لیے بنا رہے ہیں؟ پھر اس کو عبادت کریں. نہیں میری بہن، اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہ بولیے کہ لوگ اس کو اپنی جو ہے اپنے لیے بنا رہے ہیں. اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کعبہ کو بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور کعبہ کو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. کعبہ جیسا ایک اکلوتا گھر بنانے کے لیے بھی اللہ جو ہے کس کا محتاج ہے؟ انسانوں کا محتاج ہے. کیوں؟ کیا ایسا پاسبل نہیں تھا کہ جو ہے ایک معجزے کے طور پر جب اللہ نے چاند کو بھی بنایا، پہاڑ بنائے، سب کچھ بنائے، ایک گھر بھی اس کا اپنا گھر ایک جو ہے نمونے کے طور پر کہ دیکھو لوگوں یہ گھر ہے جو میں نے بنایا ہے، اللہ کہے اس لیے یہ میرا گھر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ تو آپ سوچئے، دیکھیں یہ سارا معاملہ مین میڈ ہے. بھلے وہ کعبہ ہو یا کعبہ کا اللہ ہو، سارے کے سارے جو ہے انسانی تصور ہے. انسانوں نے کسی وقت ان کی اپنی ذاتی جو ہے جو بھی مفادات تھے یا سیاسی مفادات تھے، ان کی ضرورتیں تھیں، ان کے تقاضے تھے، اس کی بنیاد پر مذاہب کو یا ادیان کو گھڑا اور اس کے خداؤں کو گھڑا. ان کی کتابوں کو لکھنے والے بھی انسان ہیں، کتابیں زمین پر لکھی جاتی ہیں، ان کے لکھنے والے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں، انسانوں ہی کے ذریعے سے دوسرے انسانوں تک پہنچتی ہیں. اور کیا ہے؟ اس سے زیادہ کسی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سارا کا سارا ساری کاوشیں انسان کی ہوتی ہیں، بھلے وہ قرآن ہو یا کچھ بھی ہو. جتنی کتابیں ہیں ان کو لکھنے والے انسان ہی ہیں. کوئی آسمانی بابا آ کر زمین پر بیٹھ کر نہیں لکھتا، سب کچھ انسان کرتا ہے. اس کی جو انک ہے، انک بھی انسان بناتا ہے. اس کا جو قلم ہے، قلم کو بھی انسان بناتا ہے. اس کو لکھنے والے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں.
جس کاغذ پر یا جس چیز پر وہ لکھی جاتی ہے اس کو بھی انسان ہی تراشتا ہے، انسان ہی بناتا ہے، اس کے بول بھی انسانی ہوتے ہیں، اس کا قلم بھی انسانی ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی انسانی ہوتی ہے، سب کچھ انسانی ہوتا ہے، سب کچھ. کوئی چیز آسمانی بابے کی طرف سے نہیں ہوتی، کوئی نہیں. آسمان پر کوئی بابا نہیں بیٹھا ہے کہ جو ہے جس کے لیے ہم دیکھیں کہ وہ ساتھ میں آسمان پر عرش پر بیٹھا ہے وہ اللہ ہے. بھئی یہ سارا تصور ہے، تصور ہے، انسانوں کا اپنا گھڑا ہوا، ان کا تراشا ہوا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اگر ہم سچوالا جی سر، اگر ہم نشانیوں کی بات کریں تو ایسی تو بہت ساری نشانیاں ہیں، ایسی بہت کیا ساری نشانیاں؟ چیزیں جس کو انسان آج کیا تک نشانی؟ نہیں بنا سکا. ٹھیک ہے، کون سی نشانی ہے جیسے بتائیے؟ اگر پوری انسانیت بھی مل جائے تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتی جس طرح اللہ ٹھیک ہے، نے اللہ بنائی ہے بناتا وہ ہے چیز مکھی؟ ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مکھی کو اللہ نے بنایا ہے؟ کس نے کہا آپ سے؟ اللہ نے کس نے مطلب کہا ہے میں نے سارے مخلوقات کو کہا؟ بنایا ہے. اللہ نے کہا؟ کہا قرآن میں ہے. کہاں؟ تو کوئی ایک آیت پیش کیجئے نا. اللہ نے تو کہا ایسا؟ اللہ نے کہا؟ اللہ نے کہا ایسا؟ ایسا اللہ نے کہا ہے؟ بتائیے، میرے سوال کا جواب دیجیے نا. تو یہ سب تو مطلب خود سے یہ چیزیں کیسے بن اس کا تو سکتے میں نہیں ہیں؟ بول رہا ہوں نا میری بہن، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کوئی کچھ بھی خود سے ہو سکتا ہے. کچھ بھی خود سے نہیں ہو، اللہ بھی خود سے نہیں ہو سکتا. اللہ کو بھی کسی نے بنایا تو اللہ ہوا. کوئی چیز کچھ بھی خود سے نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ سمجھے؟ کچھ بھی جو ہے خود بخود نہیں ہوتا. سمجھ آئیے سچوالا جی وہ فراق گورکھ پوری کا شعر پلیز ایک بار پڑھ دیجیے آپ. جی جی بہن، سننا پسند کریں گی سچوالا آپ جی سر، فراق ایک اور گورکھ پوری کا سوال جو ہے شعر؟ میں پھر بھول جاؤں. جی بولیے بہن، بولیے. ایک اور میں نے پوائنٹ نوٹ کیا تھا آپ کا، جیسے آپ حلالہ اور 3 طلاق کی بات کرتے ہیں جی. تو ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ عربیوں کا دین ہے، لیکن 3 طلاق اور حلالہ کا مسئلہ آپ بریلویوں سے لیتے ہیں، یہ کیوں؟ میں نے کب کہا؟ میں یہ بریلوی کیا ہوتے ہیں؟ بریلوی حلالہ ایک تو قرآن سے ثابت ہے، حلالہ تو قرآن سے ثابت ہے. میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں. ہاں، آپ مجھے وہ آیت میں کیا بتا جانوں سکتے ہیں حلالہ بریلویت کیا ہے؟ میں نہیں جانتا. ہاں اچھا سچوالا جی، جی. محترمہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہے اسلام کی روح سے عورت کم عقل ہے، عادی عقل ہے، مرد کی پسلی سے بنائی گئی ہے، ناقض العقل ہے، اس کی گواہی عادی ہے، یہ ساری باتیں معلوم ہیں آپ کو؟ پہلے آپ مجھے حلالہ پر اگر آیت مل جائے تو پھر میں جواب، کیونکہ میں دے میں دوں جس گا، فرقے کو میں دے فالو دوں گا. کرتی ہوں وہ آپ جس کو کہتے کہ عربیوں کا دین ہے تو میں وہی عربیوں کو ہی فالو کرتی ہوں. تو وہ نہ حلالہ کو مانتے ہیں، نہ کرتے ہیں، اور نہ ہی میں نے اس بھئی سے وہ مانتے کوئی نہیں آیت مانتے، میرا سنی ان ہے. سے کیا لینا دینا ہے میری بہن. میں تو قرآن کے ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں نا. قرآن تو کے آپ ٹیکسٹ مجھے میں وہ آیت حلالہ ہے. دکھا سکتے ہیں حلالہ والے؟ میں دکھاتا ہوں، میں ضرور دکھا دوں گا. دیکھیے، اگر آپ جو ہے قرآن کا مطالعہ کرتی ہیں تو میں اس آیت کو بھی دکھا دوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ حلالہ یا حرامہ، ٹھیک ہے، ایک چیز کا حلال ہونا وہ حلالہ کہلاتا ہے، اور ایک چیز کا حرام ہونا وہ حرامہ کہلاتا ہے. یہ حلالہ اور حرامہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ اس کے کانٹراسٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک شخص، میں آپ کو ایک سچویشن پیش کرتا ہوں. میرے ساتھ جو ہے کچھ ایسی جو ہے یعنی ایک ایسا واقعہ پیش آیا. میں ایک ایسے جوڑے کو جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. تو میں وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ غور سے سنیے. ایک لڑکا جس کی عمر 20 سال ہے اور ایک لڑکی جس کی عمر 17 سال ہے. دونوں کی لو میرج تھی. دونوں نے شادی کی اور اپنے دونوں کے خاندان، دونوں کے ماں باپ کی رضامندی سے. دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی بات اپنے ماں باپ کے سامنے رکھی تو بہرحال ماں باپ بھی راضی ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو شادی کے پہلے ہی سال ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا. یعنی لڑکی کی عمر 18 سال تھی تو ان کے ہاں جو ہے لڑکی ایک بچے کی ماں بن گئی. ٹھیک ہے، تو اس بیچ میں لڑکے نے
किसी बात पर गुस्से में आकर लड़की को एक तलाक दे दी, ठीक है। कुछ वक्त गुजर गया, उसके बाद जो है फिर उनके यहाँ एक और बच्चा पैदा हो गया। तो लड़की अभी 20 साल की भी नहीं हुई लगभग, तो जो है वो 2 बच्चों की मां बन गई, ठीक है। और लड़का अभी 23 साल का है, वो 2 बच्चों का बाप बन गया। तो दूसरी तलाक भी जो है उसने एक और मौके पर दे दी, तो 2 तलाक हो गए। उसके कुछ अरसे के बाद वो लड़के की माँ, जो कि जरा पता नहीं अब एक होती आमतौर पर जो है जो सास होती है, उसने कहा कि नहीं इसको तू तलाक दे दे। माँ ने अपने बेटे से कहा कि इसको तलाक दे दे, तो माँ की बात को जो है सुनकर लड़के ने एक और तलाक दे डाली। उसको अंदाजा ही नहीं रहा कि ये जो कर रहा है इसका नतीजा क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 3 तलाकें हो गई। जब उसको ख्याल आया तो वो परेशान हो गया। तो वो दौड़ते हुए ये दोनों मियाँ बीवी एक मदरसे में पहुंचे, वहां जाकर बताया कि ये सिचुएशन है। तो मदरसे के मौलवी साहब ने कहा, मुफ्ती साहब ने, कि हाँ अब तुम्हारी तलाक वाकई हो चुकी है और ये तुम्हारी बीवी अब तुम्हारी बीवी नहीं रही है। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम से। तो अब ये दोनों बड़े परेशान, क्या करना भी। अब वो इसी परेशानी की हालत में जो है वो मौलवी साहब से पूछते हैं कि मौलवी साहब कुछ तो कीजिए, हम बड़े परेशान हैं। अब हम जो है बच्चों के बगैर, बच्चे हमारे बगैर नहीं रह सकते और हम बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। अगर मेरी बीवी चली जाएगी तो जो है वो मेरे बच्चे परेशान रहेंगे, या मैं बच्चों को अपने पास रख लूं तो बगैर माँ के जो है बच्चे परेशान। ये इस तरह की जो है सारी बातें उनके जहन में रही। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो रास्ता निकालिए। तो मौलवी साहब ने कहा कि ठीक है, आप कल आए, हम आपके लिए कोई रास्ता निकालते हैं। चुनाचे वो रास्ता यही था कि उस लड़के से कहा गया कि अब ये आपकी वाइफ का जो है निकाह हम किसी और शख्स से करवाएंगे, ठीक है। तो अब वो, क्योंकि लड़का और लड़की, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने हाँ कह दी। वो लड़की का निकाह एक और शख्स से, एक बिल्कुल अनजान शख्स से होता है, मौलवी दरियल, एक मुस्टंडा मौलवी, उससे उसका निकाह किया गया। वो कुछ दिन वो खातून, वो लड़की, अब पता नहीं उस पर क्या गुजरी होगी, सोचें, उस मुस्टंडे के मौलवी के साथ रहती है। अब लड़के पे क्या गुजर रही है, लड़की पे क्या गुजर रही है। बिलाखिर ये जो प्रोसेस हुआ, उसके बाद उस मौलवी ने इस लड़की को जो है तलाक दिया। उसके बाद फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अब लो भाई, आपकी बीवी आपके लिए तैयार हो गई है। ये उसका प्रोसेस हो गया। इसी प्रोसेस को हलाला कहते हैं और ये कुरान में है। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं जी। कुरान क्या कहता है, फ़इन तल्लक़हा, स्क्रीन पर लो जी, ये सूरह अल बकरा की 230वीं आयत है। सर 1 मिनट रुक जाइए, मोहतरमा 1 मिनट रुकिए, मैं कुछ सुपर चैट ले लेता हूँ जी। 1 मिनट। ये हमारे कन्हैया लाल जी का है, ये तो हो गया सुपर चैट। एक्स मुस्लिम नसीम शेख जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। जोरा जी, देसी जॉनसन जी, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारे ऋषि शर्मा जी का 40 रुपीस का सुपर चैट है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इजंट बीजेपी, इट्स इस्लाम जी हाँ। फिर हमारे एक्स मुस्लिम नसीम शेख जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। नरेंद्र जी, संदीप जी, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बहुत शुक्रिया नसीम जी। नसीम जी का फिर से 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। देसी जॉनसन जी, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बहुत शुक्रिया नसीम जी। फिर से नसीम जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। स्टेट ऑफ माइंड जी, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बहुत धन्यवाद। महादेव पटेल, हमारे यूट्यूब मेंबर का मेंबरशिप इन्होंने रिन्यू करवाया है, बहुत शुक्रिया आपका। फिर से नसीम शेख जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। नितिन पटेल जी, RTTYTT जी, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बहुत धन्यवाद। एक्स मुस्लिम नसीम शेख जी का फिर से 5 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। शरीफ मोमिन जी, क्षिति जी, एटम जी, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट जी, बहुत शुक्रिया नसीम जी। राकेश गुप्ता जी का 40 रुपीस का सुपर चैट है। नहले पे दहला सच वाला
नवी की कच कच मारता, नावी नबी नबी ना, नबी की जो है कच कच मारता है। पर ऐसा ना कहें, वी ऐसा की लिखना जगह ठीक नहीं है वी लिख जी। दिया उन्होंने। नबी ठीक नबी है है जी, हाँ जी। जी। नसीम जी का फिर से 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। बहुत खूब सचवाला जी, बहुत शुक्रिया नसीम जी, बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे ये रविशंकर मिश्रा जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है। अब्दुल जी वो नसीम नसीमा है, नसीम नहीं। हाँ, नसीम लेडीज में भी नाम होता है, जेंट्स में भी होता है, नसीम दोनों जगह होता है नाम जी। जी सच वाला जी, नंबर बोलिए, मैं नंबर निकालता हूँ। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 230 है, 230। सूरह बकरा कितना नंबर है? 2 दो नंबर, 2 की 230। 2 की 230। जी सर, स्क्रीन पर है जी। आ गई सर स्क्रीन पर? हाँ अभी आएगी, एक अभी आई नहीं। हाँ अभी आएगी जी। मेरी बहन, आपको ये दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है लिखाई है जी। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 230 है, जिसमें लिखा है फ़इन तल्लक़हा, ने बस अब वो जो है वो शौहर जी, शौहर जब उसको तलाक दे दे, जाहिर बात है ये तलाक से यहाँ मुराद आप किसी भी आलिम दीन से पूछेंगे तो ये तीसरी तलाक है, ठीक है। इसको तलाक मुगल्लज़ा कहा जाता है। ये वो तलाक है कि जिसके बाद फिर रुजू नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एक तलाक रजाई होती है, एक तलाक बाइन होती है, एक तलाक मुगल्लज़ा होती है। यानी फ़िक़ही इस्तिलाहात के मुताबिक तो ये तलाक मुगल्लज़ा है। फला तहिल्लु लहू, तो अब वो बीवी जो है उसकी अपनी बीवी अब उसके लिए हलाल नहीं है। उसके बाद यानी जब तुमके तलाक दे दिया तो अब उसके बाद जो है हलाल नहीं है, हत्ता यहाँ तक के तंकिहा, वो खातून तंकिहा निकाह कर ले, ज़ौजन गैरह, एक दूसरे शौहर के साथ। हत्ता तंकिहा ज़ौजन गैरह यानी दूसरे शौहर के साथ वो खलवत या जिमा कर ले, मुबाशरत कर ले। यानी मतलब वो कंप्लीट जो 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 मतलब उसके लिए लवाजिमात होते हैं निकाह के, वो कंप्लीट होने चाहिए। तो उसके बाद उलमा ये भी कहते हैं कि फिर वो दूसरा शौहर अपनी मर्जी से जब उसको तलाक दे, फ़इन तल्लक़हा फला जुनाह अलैहिमा, तो इस पर अब कोई हर्ज नहीं है कि वो दोनों मिलजुल कर जिंदगी गुजार सकें। कि इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह जी, अगर उनको इस बात का जो है गुमान है कि अब वो मिलजुल कर रह सकते हैं तो ठीक है, अब उन पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात यही है ना कि हत्ता तंकिहा ज़ौजन गैरा, यानी मतलब किसी और से वो क्या कर ले, निकाह कर ले या जो है जिमा कर ले, निकाह के जो शराइत हैं वो पूरे कर ले। उसके बाद जाकर वो जब तलाक दे देगा दूसरा शौहर, तो फिर तब जाकर ये पहले शौहर के पास आएगी और उससे निकाह करेगी। समझ आई आपको बात? जिसे हलाला कहा गया है वो तो कुरान से साबित है। यहाँ अल्फाज क्लियर हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। तो फिर ये जो मतलब अहलुल हदीस जो अरबी लोग हैं, मतलब ये अरब के बड़े बड़े उलमा इब्न बाज और वो शेख अल्बानी, तो वो तो हलाला को हराम कहते हैं और 3 तलाक के को भी वो कहते हैं कि नहीं, हलाला एक को हराम नहीं है। 3 तलाक, एक तलाक मानी जाती है। सुनिए, देखें यहाँ यही तो मुश्किल है ना। यानी मुस्लिम उम्मत में आज तक इस बात पर फैसला नहीं हो पाया कि तलाक असल में है क्या। मैं एक और वाकया सुनाता हूं जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ जो है मतलब मैं जिनको देख चुका हूं। देखिए हुआ ये कि एक शख्स ने तो अपनी वाइफ, इनको तो मैं जानती हूँ, जो लोग ये कर रहे हैं, ये हलाले वगैरह और सरतन के जुदा के नारे लगा रहे, तो उसको तो मैं जानती हूँ कि ये बरेलवी लोग हैं। सुनिए, यहाँ सरतन से जुदा की ये वो मौजू नहीं है। यहाँ आपने हलाला के बारे में पूछा तो मैंने ये जवाब दिया कि जिससे हलाला कहा जाता है वो कुरान से साबित है। अब रही ये बात कि ये एक पेशा बना लेना कि जब कभी भी ऐसा हो ये करना, इसको गलत कहा गया है।
لیکن جو دیکھیں یہ پروسیس تو وہی ہے نا کہ ایک شخص نے اپنی وائف کو طلاق دے دی، اور ظاہر بات ہے طلاق دے دی کا مطلب یہ ہے کہ 3 بار طلاق ہو گئے، اب اس کے بعد کوئی اور چوتھا کارڈ نہیں ہے، 3 کارڈ اس کے استعمال ہو گئے، تو اب اس کی اپنی بیوی اس کی بیوی نہیں رہی، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو وہ اس بیوی کو چاہیے کہ وہ کسی اور سے جو ہے سیکس کرے یا سیکس کروائے. آپ سمجھے؟ بھئی طلاق کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے، اور سزا کون اٹھاتی ہے؟ عورت. کیوں سزا عورت کو کیوں؟ اگر مرد نے یہ طلاق دے دی ہے تو قرآن نے یا اسلام نے یہ 100 کوڑے مرد کو ماننے چاہیے نا کہ تو نے طلاق کیوں دی، یہاں پر بیٹھ کے تیرے اوپر جو ہے ہم 100 کوڑے لگاتے ہیں، تاکہ دوسری بار کسی مرد کی یہ ہمت نہ ہو کہ اپنی عورت کو بے وجہ اس طرح سے طلاق دے دے. ایسی کوئی سزا اسلام میں ہے؟ اسلام میں ہے؟ آپ سوچئے، آپ ایک عزت دار اور پاک دامن خاتون ہیں، دیکھیں کبھی تو جو غصے سے مطلب اور جس کا یہ نیت نہ ہو کہ میں مطلب اصل میں طلاق دے رہا ہوں، جو غصے میں دے یا ایسا کوئی، تو وہ تو پھر رجوع کر سکتا ہے. یہ بھی تو علماء بتاتے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیے علماء کا اختلاف ہی جو ہے نا یہی میں دیکھیں ابھی تک اسلام نے طلاق کے مسئلے کو حل نہیں کیا. امت مسلمہ میں طلاق کو لے کر آج تک اتفاق رائے کنسنسس نہیں پایا گیا. یعنی امت کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں کہی گئی 3 طلاق ایک ہی کہلائے گی. یہ امت کا ایک طبقہ کہتا ہے. امت کا دوسرا طبقہ کیا کہتا ہے؟ اس کے نزدیک اگر 3 بار طلاق دے دی گئی، اگرچہ کہ وہ ایک ہی نشست میں کیوں نہ ہو، وہ شرعی طلاق تو نہیں کہلائے گی لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے یہ باتیں؟ معلوم ہے؟ جی مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے جو مسلمانوں میں ہے وہ مطلب 73 فرقے ہے نا. بات فرقوں کی نہیں ہو رہی یہاں، بات فرقوں کی نہیں ہو رہی. دیکھیے 73 ہے، اس کی بات میں نہیں کرتا. میں بات کر رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ ساری دنیا میں اسی بات پر آ رہی ہوں. تو جو 73 فرقے ہے تو اس میں صرف ایک حق پر ہے. 73 فرقے نہیں ہے، غلط بات ہے. کس نے کہا آپ سے کہ 73 فرقے ہیں؟ یہ جھوٹی حدیثیں ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں. بہن پہلے حلالہ کو کمپلیٹ کر لیں گے نا. بہن سنیے تو صحیح، میں اسی بات پر آ رہا ہوں سر. جی پہلے حلالہ کمپلیٹ کر لیجئے. میں اسی حلالی پر آ رہی ہوں نا، اس مطلب تو جو 73 فرقے ہے تو اس پر جو ہے ایک حق پر ہے. نہیں دیکھیے 73 فرقے غلط ہیں، بالکل جھوٹی حدیث ہے. آپ بات کیجئے قرآن کی یا اوتھینٹک حدیث سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کے مطابق علماء ہے بڑے بڑے، وہی اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ فرقے والی حدیث کو اگر آپ صحیح مانتے ہیں تو اسلام چونچو کا مربع بن گیا. چونچو کا مربع بن گیا. ارے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا آخری دین اتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہے، تو پھر آخر یہ کیا گھن چکر کیا ہے؟ کون صحیح ہے بھائی؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں. کیا ہے میں آ رہی ہوں نا اس پر کہ کون حق پر ہے کون نہیں. میں بھی پہلے کسی اور فرقے میں تھے، اب میں کسی اور میں ہوں. تو کیوں ہے اس طرح سے؟ فرقے ہے کیوں آخر؟ تو میں آ رہی ہوں نا. تو جو 73 فرقے ہے تو یہ سب جو ہے ان سب نے قرآن کے جو تفسیر ہے وہ اپنی اپنی بنائی ہے. صرف ایک فرقہ ہے جو وہ فہمی صحابہ پر قرآن کی تفسیر اور تشریح کرتی ہے. کہاں ہے وہ؟ کون سا فرقہ ہے؟ کون سا ہے؟ آپ اس کو جو ہے اس کی نشاندہی کر سکیں گی؟ ہاں میں کر سکتی ہوں. اس کون ہے وہ؟ کون فرقہ ہے؟ کون ہے فرقہ؟ حق پر کون ہے؟ میں پہلے حنفی فرقہ حق پر کون ہے بہن؟ کون ہے؟ میں بتا رہی ہوں، آپ اگر تھوڑا مجھے اجازت دے. جی بولیے. میں پہلے حنفی فرقے میں تھی نا، تو جب میں نے اور ابھی بھی میرا پورا خاندان جو ہے وہ حنفی مطلب ہے. تو جب میں نے بہت زیادہ سرچ کیا اور بہت تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ صرف ایک ہی فرقہ ہے جو قرآن کی تفسیر اور تشریح ویسی ہی کرتی ہے جیسے کہ وہ ہے فہمی صحابہ پر کرتی ہے. تو مطلب صحابہ کے اقوال اور وہ لیتی ہے. کون سا فرقہ ہے؟ وہ اہل الحدیث وہابی سلفی فرقہ ہے جو سعودی عرب کا ہے. ارے میری بہن، ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ دعویٰ تو ہر کسی کا، ہر فرقے کا ہے نا.
ہر فرقہ اپنے آپ کو برحق کہتا ہے، ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے. ہاں آپ کو پتا ہے کہ جسے آپ اہل الحدیث کہہ رہے ہیں، سلفی فرقہ جسے کہہ رہے ہیں، ان کو دنیا کے دوسرے فرقے بالکل گمراہ کہتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں، اور یہ لوگ ان کو مشرک کہتے ہیں، یہ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتا ہے، یہ ان کو کافر کہتا ہے. اب مومن ہے کون ان میں کون مومن ہے؟ مشکل ہے نا. تو جیسے کہ قرآن میں بات فرقوں کی نہیں کر ارے میری بہن، میں بات فرقوں کی نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارا اصل ٹاپک نہیں. آپ نے جو ہے حلالہ کے بارے میں پوچھا، میں نے قرآن سے حلالہ کو ثابت کر دیا، بات ختم ہو گئی. حلالہ قرآن میں ہے. سچ والا جی، انہوں نے اس آیت کے ہندی ترجمے میں اور بھی بریکٹ ڈال کے اس کو اور زیادہ پینا بنا دیا ہے. انہوں نے ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے. جی جی. پھر یدی اسے تیسری بار طلاق، تیسری بار انہوں نے بریکٹ میں لکھا، پھر یدی اسے تیسری بار طلاق دے دی تو وہ استری اس کے لیے حلال وید نہیں ہوگی جب تک دوسرے پتی سے وواہ نہ کر لے. اب یدی دوسرا پتی سمبھوگ کے پشچات اسے طلاق دے دے تب پرتھم پتی سے نردھارت اودھی پوری کر کے پھر وواہ کر سکتے ہیں یدی وہ دونوں سمجھتے ہو کہ اللہ کی سیماؤں کو استھاپت رکھا جا سکے، اور یہ اللہ کی سیمائیں ہیں جنہیں ان لوگوں کے لیے اجاگر کر رہا ہے. اللہ گیان رکھتے ہیں. اللہ کا گیان ہے. جی کیا گیان ہے اللہ کا؟ تو جس فرقے میں ہوں تو وہ کہتے ہیں، جو سعودی عرب کے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق ایک طلاق مانی جاتی ہے. تو مطلب 3 طلاق کے بعد بار بار رجوع کر سکتے ہیں، مگر جب 3 مجلسوں میں مطلب 9 بار طلاق دی جائے تو وہ پھر 3 طلاق مانی جائے گی. اور جب وہ طلاق دی جائے اور بات ختم ہو جائے تو پھر مطلب بار بار یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شوہر مطلب بیوی کو طلاق دے اور پھر بیوی بنائے، پھر طلاق دے، پھر بیوی بنائے، پھر طلاق دے، پھر بیوی بنائے، اور پھر چوتھی دفعہ اگر یہ کرے تو پھر تو یہ مذاق ہے. تو پھر وہ تب تک شادی نہیں کر سکتا جب تک وہ اچھا، یہ مذاق کس نے کیا؟ ذرا یہ بتائیے، یہ مذاق کس نے کیا؟ اگر مطلب دو انسان بار بار مطلب کوئی مرد ایسا میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. یہ مذاق کس نے کیا؟ عورت نے کیا یا مرد نے کیا؟ کس نے کیا؟ تو مرد ہی تو کرتا ہے. مرد کرتا ہے. اچھا، مرد نے مذاق کیا. جی، مرد نے مذاق کیا، اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ کس کو مل رہی ہے؟ تو پھر وہ شادی تو حلالہ کے لیے نہیں ہوگی نا. ارے میری بہن، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا. میں آپ سے کیا میں سوال کیا کر رہا ہوں؟ دیکھیں، مذاق کس نے کیا؟ مرد نے. تو سزا کس کو مل رہی ہے؟ عورت کو. کیوں؟ بھئی سزا جو ہے، کیا شریعت میں ایسی کوئی سزا ہے مرد کو جس نے مذاق کیا، اپنی بیوی کو اٹھا کر 3 بار جو ہے اس نے طلاق دے دی، 3 مرتبہ طلاق دے دی، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ طلاق دینے کا جو ہے جو جرم ہے، جو کس نے کیا؟ مرد نے کیا. تو سزا کس کو ملنی چاہیے؟ مرد کو. مرد کو کوئی سزا دیتا ہے اسلام؟ دیتا ہے؟ دیتا ہے؟ نہیں، سچ والا جی. لیکن اگر ایک شوہر اور ایک بیوی مل کر کے اپنی زندگی میں سمجھ لو 25 بار وہ بریک اپ کر رہے اور پھر سے مل کے رہ رہے، تو اس سے معاشرے کو، خدا کو، کائنات کے بنانے والے کو کیا لینا دینا؟ وہ دونوں چاہے کچھ بھی کریں. میں اصل میں اسی طرف میں اس طرف آنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی ہماری بہن نے جو سوال کیا تو میں اسی کا جو ہے جواب دے رہا ہوں. سچوالا جی سر، وہ جو دوسرا سر ہے اس کا نام مجھے نہیں آتا، لیکن اگر 25 مرتبہ وہ مطلب رشتہ توڑے اور پھر قائم رکھے اور پھر توڑے پھر قائم رکھے تو پھر یہ تو مذاق ہی ہو جائے گا. نہیں، سنیے دیکھیں، ابھی مذاق کی بات سنیے آپ ذرا سنیے میری بہن، میں اس طرف ابھی آیا نہیں. یہ سوال ہمارے عبدالحمید صاحب نے جو ہے ابھی ذرا پہلے کر دیا. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ مذاق جو 3 بار طلاق دینے کہا، کہ ایک نشست میں کسی نے جو ہے مطلب 3 طلاق، پھر دوسری مطلب نشست، پھر تیسری نشست، کل ملا کر جس نے 9 بار طلاق کو کہا، یہ کس نے کہا؟ مرد نے کہا؟ عورت نے کہا؟ کس نے کیا یہ مذاق؟ اس کا میرے سوال کا جواب دیجیے پہلے. مرد نے. یہ مذاق کس نے؟ مرد نے کیا. تو سزا کس کو ملنی چاہیے؟ کس کو ملنی چاہیے؟ مرد کو.
تو مرد کو سزا دیتا ہے اسلام؟ دیتا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں دیتا؟ جو مجرم ہے اس کو سزا جو ہے اسلام کیوں نہیں دیتا؟ تو اس میں عورت کو بھی تو سزا نہیں ملتی نا، لیکن دونوں کا رشتہ اچھا سنیے ذرا. سزا آپ یہ دیکھ، میں نے آپ کو جو میں نے واقعہ سنایا کہ ایک لڑکا جو 23 سال کا ہے اور ایک لڑکی ابھی 20 سال کی بھی نہیں ہوئی، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. سچویشن ایسی ہو گئی کہ جو ہے لڑکا ایک بار سمجھو کس کیفیت میں تھا، پہلی طلاق دے دی، اس کے کچھ عرصے کے بعد دوسری طلاق دی، اس کے بعد اس کے ماں کے کہنے پر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی. بات ختم ہو گئی. 3 طلاقیں ہو گئی، 3 طلاقیں ہو چکی ہیں. اب وہ دونوں بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی بچوں کا کیا بنے گا. تب جا کر ان کی آنکھیں کھلی. تو دیکھیں اب یہ عورت بھی تڑپ رہی ہے اور مرد بھی تڑپ رہا ہے، لیکن غلطی کس کی ہے؟ مرد کی ہے نا، مرد کی غلطی ہے نا. لیکن سزا کس کو مل رہی ہے؟ اس خاتون کے دل پر جو گزری میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. وہ یہ باتیں کہتے ہوئے کہ اس کی شادی، اس کا نکاح، اس کا جو ہے اس کی مباشرت ایک ایسے جو ہے مولوی خسٹ جنگور کے ساتھ ہوئی. اس پر کیا گزری یہ اسلام کو پتا نہیں ہے اس کا، کہ اس خاتون پر کیا گزری. وہ رو رہی تھی میرے سامنے، اس کا دل بلک بلک کر رو رہی تھی. جی اس کا جواب جی یہ وہ جاہل مولوی کر رہے ہیں جس کو یہ نہیں پتا، جس کو اپنے خدا کا نہیں پتا، جو کون کرے گا. ارے میری بہن، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اب سوال یہ ہے کہ اب یہ سچویشن دیکھیں. اب وہ دونوں لڑکا اور لڑکی ایک مفتی صاحب کے پاس گئے. اب مجھے بتائیے کس کے پاس جائیں وہ، کیونکہ شریعت نے تو ان کے رشتوں کو کاٹ دیا اور غلطی ہے مرد کی. اب کیا کرنا اس سچویشن کا؟ اسلام کے پاس حل کیا ہے؟ کیا حل ہے؟ کیا حل ہے؟ بولیے کیا حل ہے اسلام کے پاس اس سچویشن کا کیا حل ہے؟ میرے سوال کا جواب دیں اہل اسلام، میرے سوال کا جواب دیں. کیا حل ہے؟ بولیے. الٹیمیٹلی اس کو مفتی کے پاس جانا پڑا اور یہ گڑگڑا رہے ہیں مفتی صاحب کے کوئی راستہ نکالیے. اب یہ کس سے بولیں گے؟ راستہ چلتے ہوئے کسی انسان سے بولیں گے کہ بھائی آپ میری کچھ مدد کرو؟ کس سے کہیں گے؟ مفتی کے پاس تو جائیں گے نا، کیونکہ مفتی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے. تو اب یہ لوگ جو ہے دونوں لڑکا لڑکی مفتی کے پاس جا کر گڑگڑا رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے کچھ راستہ نکالو. اور مولوی نے ایک راستہ نکالا، اور نے تو اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ مجھے بتائیے کیا راستہ ہے؟ آپ بتائیے کیا راستہ ہے؟ بتائیے نا کیا راستہ ہے؟ کیا راستہ ہے؟ نہیں تو میں یہ جو ایک دن کے لیے شادی کرتے ہیں، یہ ایک دن کی بات نہیں ہو رہی. ارے میری بہن، یہ ایک دن کی 2 دن کی بات نہیں ہو رہی. اس مولوی کھوسٹ نے پتہ نہیں کتنے دن اس کے ساتھ رکھا، کیونکہ وہ لڑکی جس طرح سے بلک بلک کر رو رہی تھی. میں اس سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ اس کے ساتھ کتنی راتیں سوئی، کتنا عرصہ اس کے ساتھ رہی. میں اس سے پوچھ نہیں سکا. وہ لڑکی بلک رہی تھی. پتہ نہیں 1 مہینہ رکھے، 2 مہینہ رکھا، 4 مہینے 6 مہینے رکھا، میں نہیں جانتا. الٹیمیٹلی جب وہ جو ہے پوری طرح سے اس کے ساتھ جو کر سکتا تھا کر لیا. اس کے بعد اس نے اس کو جو ہے جس طرح سے آم کو چوس کر پھینک دیتے ہیں پھینک دیا طلاق دے کر. اب اس کے بعد یہ خاتون اپنی پہلے والے شوہر کے پاس آئی. یہ جس سزا سے یہ خاتون گزر چکی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس کا مجرم کون ہے؟ اس کا مجرم مرد ہے نا. اسلام نے اس مجرم مرد کی سزا اس معصوم خاتون کو دی ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا انصاف، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کے خدا کا انصاف. سمجھ آئی آپ کو بات؟ سمجھ آئی کچھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی آ رہی ہے سمجھ. جی اب بتائیے. تو اور کیا میرا کہیں گے؟ تو یہ اگر قرآن کی تفسیر آپ صحیح کر رہے ہیں اور قرآن کی تشریح بھیا دیکھو، سعودی عرب کی پہلا ہے.
ارے سعودی عرب کیا سنیے، آپ سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں، سعودی عرب کے جو آقا ہیں ان کو بلائیے، میرے سامنے رکھیے، میں جو ہے یہ آیت پڑھوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ میں جو سچویشن پیش کر رہا ہوں اور قرآن کی اس آیت کے مطابق آپ مجھے تفسیر کر کے بتائیے۔ میں دنیا کے علماء سے چیلنج کرتا ہوں، پوری دنیا کے علماء سے، میں جو سچویشن بتا رہا ہوں اور قرآن کی آیت میرے سامنے ہے، اس قرآن کی آیت کے مطابق میں جو سوال کر رہا ہوں میرے سوال کا جواب دو۔ یہ دونوں لڑکا لڑکی کی عمر صرف 20 سال بھی نہیں ہوئی، 20 سال سے بھی کم ہے، اور لڑکا صرف 23 سال کا ہے، ان کے ہاں 2 بچے ہیں اور ان کی طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اب وہ کیا کرنا، کیا حل ہے ان کے پاس، کیا حل ہے؟ اس کا حل بتائیے، اسلام کے پاس اس سچویشن کا کیا حل ہے؟ تو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو قرآن ہے یا یہ کسی مطلب انسان کا لکھا ہوا ہے یا خدا کا لکھا ہوا ہے؟ سنیے، دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ سوچئے کہ اب میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک خالق کائنات کا آپ ذرا پہلے یہ سوچئے کہ کائنات ہے کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا کائنات کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں کائنات؟ کبھی غور کیا آپ نے کیا کائنات؟ کیا کائنات کسی جو ہے کسی گلاس میں جو ہے چھوٹی سی کوئی گولی کی طرح ہے؟ کسے کہتے ہیں کائنات؟ اور کائنات کا خالق کا کیا مطلب ہوا؟ وہ ایسی بے ڈھنگی کتاب لکھے گا، اتنی بے ڈھنگی کتاب جس میں کوئی بالکل بےہودہ سی باتیں ہیں، ایک کسی سچویشن کا کوئی حل نہیں ہے قرآن میں، کوئی حل نہیں ہے، کوئی بھی حل نہیں ہے۔ ایسی کتاب کو کسی خالق کائنات سے جوڑنا میرے نزدیک خالق کائنات کی توہین ہے، بلاسفیمی ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ میں کسی خالق کائنات کے ہونے کا انکاری نہیں ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ہوگا، لیکن یہ جو کتاب ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، اس کتاب کو اس خالق کائنات کی طرف منسوب کرنا میرے نزدیک اس خالق کائنات کی توہین ہے، بلاسفیمی ہے۔ تو یہی تو میرا سوال ہے سچ والا جی سر، کہ اگر کائنات کا کوئی بنانے والا کوئی خدا ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ میں نہیں جانتا، میں کیسے کر سکتا ہے کہ ہمیں اپنا مطلب ایسا کیسا اس کا ذکر ایسی ہوگا؟ بیڑنگی کتاب میں بھیجے گا، وہ ایسی بیڑنگی کتاب میں بھیجے گا، اتنی فضول باتیں کرے گا اس میں، آپ سوچئے اتنی بیڑنگی کتاب جو ہے، ایسی بیڑنگی باتیں اس میں ہوں گی، اسے کہتے ہیں خالق کائنات۔ ایسا ہوتا ہے؟ تو جتنی بھی دنیا کی کتابیں ہیں کسی میں بھی خدا کا ذکر نہیں ہے، خدا کا صحیح تصور نہیں ہے، تو پھر ہم کس کتاب سے خدا کا تصور لیں؟ کیوں ماننا ہے کسی خدا کو؟ آپ کو کیوں ماننا ہے؟ کیا ضروری ہے؟ کہ کسی خدا کے بغیر آپ کی زندگی نہیں گزر سک رہی؟ کس خدا کو ماننا ہے بتائیے؟ کس خدا کو ماننا ہے؟ کیوں ماننا ہے؟ کس خدا کو ماننا ہے؟ کس مذہب کے کس خدا کو ماننا ہے؟ کس مذہب کی کس کتاب کو ماننا ہے اور کیوں ماننا ہے؟ یہاں ہر مذہب کا خدا الگ، اس کے تصورات الگ، اس کی کتابیں الگ، اس کے فلسفے الگ، اس کی تعلیمات الگ، اس کے جھگڑے الگ الگ، سب الگ الگ۔ انسان کو ان مذاہب نے بانٹ کے رکھ دیا۔ جس خدا نے ہمیں بنایا اس کو ماننے میں اور اس کو عبادت کرنے میں آخر حرج کیا ہے؟ کیا مشکل؟ ارے ٹھیک ہے، کس نے بنایا پہلے اس کا تو فیصلہ ہو جائے۔ کیا آپ جانتی ہیں کس نے بنایا؟ کس نے بنایا پتا ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ نہیں ہے؟ میں تو اللہ کو جانتی ہوں، اور اس سے آپ کہہ رہے کہ اللہ خدا نہیں ہے تو دوسرا خدا تو مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے بارے میں عربوں نے جو ہے تراشا نا۔ کوئی خدا کنفرم نہیں ہو رہا ہے تو اس کا یہ کنکلوژن کیسے نکال رہے ہیں آپ کہ اب ہم ایک جھوٹ کو مان لیں گے؟ بے ڈھنگے خدا کو مان لینا ہے؟ کیوں؟ اس پوزیشن میں ہم کو نہیں پتا۔ قرآن میں جو اللہ کا تصور ہے وہ باقی مذاہب سے سب سے بہتر ہے۔ باقی جو مذاہب وہ یا انسان ہے، وہ تو یا انسان کو خدا مانتے ہیں یا مورتی کو خدا مانتے ہیں۔ نہیں، مورتیوں کو کوئی بھی ایسا نہیں ہے مورتیوں کو خدا بنتا ہے۔ کوئی ایک شخص بتائے جو کہتا ہے کہ مورتی خدا ہے، اس کا کوئی شخص نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو کسی مورتی کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، کوئی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہتا، نہیں کوئی نہیں کہتا۔ یہ جھوٹ بھی جو ہے اسلام کے گھڑنے والوں نے اسلام کے ماننے والوں کے دماغوں میں ڈالا کہ ایک مورتی کو لوگ اس کا خدا کہتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہتا، یہ جھوٹ ہے۔ انسان کو تو کہتے ہیں ایک انسان تھا، جیسے رام ایک انسان تھا، جیسے کرشنا ایک انسان تھا۔ کوئی بھی نہیں کہتا،
भाई जीसस अगर आपके सामने है, कहता है कि या खुदा नहीं कहता, कोई नहीं कहता। देखिए हर एक, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं ना कि हर मजहब की सोच अलग अलग है, उसका तसव्वुर अलग अलग है, उसके अंदर जो तसव्वुरात खुदा को लेकर पाए गए अलग अलग है। सवाल ये है कि अगर कोई खुदा है तो वो कि तमाशे देख रहा है कि इतने सारे मजाहिब हैं, इतने सारे अदियान हैं, इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे फलसफे हैं, इतनी सारी मान्यताएं हैं, इतने सारे जो है उनकी तालीमात हैं, इतनी किताबें हैं, इतने झगड़े हैं, और वो बैठकर तमाशा देख रहा है, तमाशा देख रहा है कि लोग आपस में गुत्थम गुत्ता है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हर कह रहा है कि जो है नहीं मेरा खुदा सही, वो कह रहा है कि मेरा खुदा सही। आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन ही में फिराक गोरखपुरी ने यह शेर कहा था। फिराक का ये कहना है, खुदा को अहले जहां, खुदा को अहले जहां जब बना चुके तो फिराक, खुदा को अहले जहां जब बना चुके तो फिराक। यानी ये दुनिया वाले क्या किए, पहले खुदा को बनाए, जो बना लिए, ठीक है, ये दुनिया वालों ने क्या किया, पहले खुदा को बनाया है। खुदा को अहले जहां जब बना चुके तो फिराक, पुकार उठे कि खुदा ने हमें बनाया है। वाह, समझ आई आपको बात? समझ आई? पहले तो इंसानों ने खुदा को बनाया, उसके बाद सबके सब मिलकर कहने लगे अरे भाई खुदा ने हमें बनाया है। ये सारा झगड़ा है, ये सारा झगड़ा है। सचवाला जी, तो ये भी तो है ना सचवाला जी सर, अगर खुदा सुनिए, आप इस कॉल को दोबारा सुन लीजिए, और जो आपने कहा है कि मैं रिसर्च करके आऊंगी, तो आप थोड़ा सर्च कीजिए, फिर दोबारा आप आइए, ठीक है? सचवाला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं फिर आऊंगी। और जो आइए मेरी बहन, आप मेरी बहुत ही इज्जतदार बहन हैं जी, आप आइए, अपनी जो भी क्वायरी है, अपनी जो भी डाउट्स हैं यहाँ रख सकते हैं, हम डिस्कस और मेरे जो ज़हन में सवालात इकट्ठे हो गए वो भी आप ही लोगों की वजह से है, इसलिए मैं सवाल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ आई, बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको मैक्सिमम टाइम दूंगा, मैक्सिमम टाइम दूंगा, और आपकी बातें सुनूंगा, और मैं जो कुछ जानता हूं मैं आपसे शेयर करूंगा। ये डिस्कशन चलती रहनी चाहिए, ये डायलॉग है, ये कोई जो है मोनोलॉग नहीं है कि मैं अपनी बात कह दूं और कह दूं कि जो है मान लो। ये तो मुल्ला का काम है। मुल्ला क्या करता है, इसीलिए जो है मुल्ला के बारे में मैं कहता हूं कि बच बच के जरा मिंबर व मेहराब से रहना, बच बच के जरा मिंबर व मेहराब से रहना, खुद बोल के कहते हैं खुदा बोल रहा है। सही, इसलिए जो है ये मिंबर व मेहराब से जरा बच के रहना। आप यहाँ आइए, यहाँ कोई मुल्ला नहीं है, यहाँ जो है एक्स मुल्ला है, एक्स मुल्ला है। मैं एक्स मुल्ला हूँ, मैं मुल्ला नहीं हूँ, एक्स मुल्ला हूँ। तो मैं आपको मुल्लाओं की हकीकत बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो मुल्ला आपको कभी नहीं बताता, ठीक है? यहाँ आइए, जरूर हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया।